ذرا تصور کریں کہ ہم نا سال 2040 کی کسی صبح میں ہیں اچھا۔ اور ایک انتہائی جدید سپر کمپیوٹر کائنات کے سب سے پیچیدہ فزکس کے مسائل نا بس چند سیکنڈ میں حل کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا مستقبل میں۔ مطلب مصنوعی ذہانت یا اے آئی پوری دنیا کی معیشت، ٹریفک کا نظام اور یہاں تک کہ طبی تحقیق کو بالکل تن تنہا چلا رہی ہے۔ جی جی، بغیر کسی انسانی مدد کے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں مشینیں ہم انسانوں سے 1000 گنا زیادہ ذہین اور تیز ہو چکی ہیں، وہاں کل صبح ایک 6 سالہ بچے کو بستہ پہنا کر اسکول بھیجنے کا آخر کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب کیا ہم اسے محض وہ چیزیں یاد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں جو ایک عام سی ڈیوائس اس سے کہیں بہتر جانتی ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ہمارے موجودہ دور کا سب سے چپتا ہوا اور میں کہوں گا سب سے اہم ترین سوال ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم نا ایک ایسے موڑ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں جسے ٹیکنالوجی کی زبان میں سنگولیرٹی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم محمد فاروق راشد کے لکھے گئے ایک انتہائی فکر انگیز اداریے پر بات کر رہے ہیں۔ مطلب اس تحریر کا کینوس بہت وسیع ہے۔ جی، بہت جامع تحریر ہے۔ یہ نا اسکولنگ کی بنیادی اہمیت سے شروع ہوتی ہے، پھر تعلیمی نظام میں جدت، اور پھر مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی طرف جاتی ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی آگے کے مراحل۔ جی، اے جی آئی اور اے ایس آئی کے دور میں تعلیم کے کردار پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس ساری گفتگو کا جو ہمارا آج کا مقصد ہے نا، وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ تعلیم محض کتابیں رٹنے کا نام کیوں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور کیسے آنے والے سپر انٹیلیجنس کے دور میں ہماری بقا کا انحصار ٹیکنالوجی سے زیادہ ہماری انسانیت اور اخلاقیات پر ہوگا۔ دیکھیں، اس بحث کو ایک منطقی انداز میں آگے بڑھانے کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک روایتی اسکول دراصل کرتا کیا ہے۔ جی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اسکولنگ کی بنیاد کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس میں ہونے والی جو مستقبل کی تبدیلیاں ہیں ان کا اندازہ بالکل نہیں لگا سکتے۔ یہ تو ہے۔ اس اداریہ میں بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسکول صرف معلومات کا کوئی گودام نہیں ہے۔ بالکل، اس سے پہلے کہ ہم نا سائبرگرس اور سپر کمپیوٹرز کی کوئی سائنس فکشن والی بات کریں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسکول کی وہ کون سی بنیادیں ہیں جو محض رٹے سے بالاتر ہیں۔ بالکل۔ تحریر کے مطابق نا تعلیم دراصل زندگی کے ہر شعبے میں کام آنے والی علم کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جیسے کہ ریاضی پر بات کی گئی ہے۔ جی، میتھس کے حوالے سے بڑی اچھی مثال ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ریاضی کا مطلب صرف جمع تفریق ہے یا پھر الجبرا کے وہ مشکل فارمولے یاد کرنا ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ریاضی کا اصل مقصد بچے کے ذہن میں نا منطقی سوچ کی تاریں جوڑنا ہے۔ صحیح۔ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں کیسے توڑا جائے اور پھر قدم بقدم اسے کیسے حل کیا جائے۔ بالکل۔ اور اسی طرح اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو سائنس کا مضمون محض لیبارٹری میں کیمیکلز ملانے تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، وہ رنگ برنگے کیمیکلز ملا کے دھواں اڑانا۔ بالکل۔ سائنس دراصل بچے میں تجزیاتی اور تجرباتی سوچ پیدا کرتی ہے۔ ارے واہ، صحیح۔ مطلب یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی دعوے کو نا بغیر ثبوت کے نہ مانا جائے، سوال اٹھائے جائے اور مشاہدے کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے جائیں، یعنی ایک تنقیدی سوچ پیدا ہو۔ جی، اور یہ وہ بنیادی مہارتیں ہیں جو مستقبل میں کسی بھی پیشے میں درکار ہوتی ہیں۔ اچھا، اس تحریر میں نا ایک اور پہلو جو مجھے بہت پرکشش لگا وہ تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ اکثر ہم ان مضامین کو بہت خشک اور بورنگ سمجھتے ہیں نا، جی جی لیکن یہاں پاکستان کی تاریخ کے مطالعے کی ایک زبردست مثال دی گئی ہے۔ جی جی جب بچے یہ تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ محض کوئی سن اور تاریخیں یاد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایک ثقافتی اور عالمی شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی جڑوں سے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں نا وطن کی قربانیوں، ایک طویل جدوجہد اور محنت کا شعور ملتا ہے جو دراصل ان کی شناخت بنتا ہے۔ دیکھیں، یہ شناخت اور شعور ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک باشعور شہری بناتی ہے، اور بات صرف نصابی مضامین تک نہیں رکتی۔ اور کیا شامل ہے اس میں؟ جو عملی اور سماجی مہارتیں ہیں نا، وہ اس پورے عمل کا ایک انتہائی لازمی حصہ ہیں۔ اچھا، جیسے کہ مثال کے طور پر جب بچے کوئی سادہ سا روبوٹکس پروجیکٹ مل کر بناتے ہیں تو بظاہر وہ
तारें और मोटरें जोड़ रहे होते हैं। हाँ, देखने में तो वो एक खिलौना बना रहे होते हैं। लेकिन दर पर्दा वो ना मसला हल करना सीख रहे होते हैं। और जब वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वो टीम वर्क सीखते हैं। यानी मिलकर काम करना। जी, और एक दूसरे से इख्तिलाफ करने का एक महज़्ज़ब तरीका और दूसरों की राय का एहतराम करना भी सीखते हैं। और साथ ही ना इखलाकी तरबियत भी चल रही होती है। मतलब स्कूल के ग्राउंड में अपना लंच किसी दोस्त के साथ बांटना या किसी गिरने वाले साथी को उठाना। बिल्कुल, ये बहुत छोटी मगर अहम बातें हैं। ये सब हमदर्दी पैदा करने के अमली तजुर्बात हैं। ये सब सुनकर ना मेरे जहन में ख्याल आ रहा है। जी, बताएं। ऐसा लगता है कि स्कूल दरअसल एक समाजी ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। समाजी ग्रीन हाउस? अरे वाह! हाँ, मतलब एक ऐसा कंट्रोल्ड माहौल जहाँ सिर्फ जहन का पौधा ही नहीं बढ़ता, बल्कि जो अखलाकियात और हमदर्दी की जड़ें हैं ना, वो भी खामोशी से मिट्टी के अंदर फैल रही होती हैं। ये जो आपने समाजी ग्रीन हाउस की तशबीह दी है ना, ये बहुत शानदार है। शुक्रिया। असातिज़ा दरअसल उस ग्रीन हाउस के माली हैं, जो हर पौधे को ना उसकी ज़रूरत के मुताबिक धूप और पानी फराहम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकें। जी? अगर ये समाजी ग्रीन हाउस इतना ही बेहतरीन काम कर रहा है और हमारे स्कूल पहले ही ये मंतक, शऊर और हमदर्दी सिखा रहे हैं, तो फिर इस इदारिये में ना तालीमी निज़ाम को अपग्रेड करने की और वो भी इतनी फौरी और हंगामी ज़रूरत क्यों बताई गई है? मतलब अगर मशीनरी ठीक चल रही है तो उसे बदलने की क्या ज़रूरत है? देखें, उसकी वजह यह है कि इस ग्रीन हाउस के बाहर का जो मौसम है ना, वो अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। मौसम बदल चुका है? मतलब ज़माना बदल गया है? बिल्कुल। जिस दुनिया के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे थे, वो 19वीं और 20वीं सदी की सनती दुनिया थी। अच्छा, यानी फैक्ट्रियों का दौर। जी, इस वक्त हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो फैक्ट्रियों और दफातर में एक मखसूस, दोहराए जाने वाले काम को बखूबी अंजाम दे सकें। हाँ, रोबोट्स की तरह एक ही काम रोजाना करना। लेकिन आज की दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। पुराने रिवायती तरीके, जहां उस्ताद बोलता है और तालिब इल्म खामोशी से सुनकर नोट्स बनाता है, बिल्कुल, हम सब ने ऐसे ही पढ़ा है। वो तरीके अब इस नई दुनिया के तकाजे पूरे नहीं कर सकते। यानी हमें अपने इस ग्रीन हाउस के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ना जदीद बनाना होगा। बिल्कुल जदीद बनाना होगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपग्रेडेशन है, ये कैसे मुमकिन है? इस हवाले से ना माखिज में फिनलैंड के तालीमी निज़ाम की एक बहुत मशहूर मिसाल दी गई है। जी, फिनलैंड का मॉडल पूरी दुनिया में माना जाता है। हाँ, मतलब फिनलैंड का नाम आते ही ना जहन में आता है कि शायद वहाँ बच्चे सारा दिन बस खेलते ही रहते हैं। आखिर वो ऐसा क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है? देखें, फिनलैंड की कामयाबी का राज ये नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं हैं, तो फिर क्या है? बल्कि उनके जो पढ़ाने का तरीका कार है ना, वो रवायती रट्टाबाजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। वो तजुर्बाती सीखने, या जिसे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं, उस पर जोर देते हैं। उन्होंने इम्तिहानात का जो एक खौफ होता है, उसे खत्म करके हकीकी दुनिया के मसाइल को क्लासरूम में ले आए हैं। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। जी, मिसाल के तौर पर वो किसी बच्चे को अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री या माशियात पढ़ाने के बजाय ना, हाँ, उन्हें एक मौजू दे देते हैं, जैसे कि मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज। अरे वाह, यानी एक ही टॉपिक। जी, अब तालिब इल्म इस एक मौजू के अंदर साइंस भी सीखेगा, उसके माशी असरात भी देखेगा, और इस पर जब वो तफसीली रिपोर्ट लिखेगा तो उसे ज़बानदानी की महारत भी हासिल होगी। यानी वो मज़ामीन के दरमियान की जो दीवारें हैं ना, वो गिरा कर इल्म को एक मुकम्मल इकाई के तौर पर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, इल्म को हिस्सों में नहीं बांट रहे। लेकिन ज़रा इस पहलू पर सोचें, क्या इस सब का मतलब सिर्फ ये है कि हम क्लासरूम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट बोर्ड्स और लैपटॉप्स ला कर रख दें? नहीं नहीं, ये तो बहुत सतही सोच है। क्योंकि अक्सर जब हम तालीमी निज़ाम में जिद्दत की बात करते हैं ना, तो सारा जोर बस हार्डवेयर खरीदने पर लगा दिया जाता है कि बस कंप्यूटर्स ले आओ। ये वाकई एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इस इदारिये में ना इसकी बड़ी वाज़ेह नफ़ी की गई है। सही? देखें, सिर्फ स्क्रीनें लगा देने से निज़ाम नहीं बदलता। असल तब्दीली टेक्नोलॉजी के मौसर और बाकायदा इस्तेमाल से आएगी। यानी उसका सही इस्तेमाल करना। बिल्कुल, और इससे भी बढ़कर असातिज़ा की जदीद तकनीक में तरबियत से। हाँ, असातिज़ा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस्ताद का किरदार अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। जब दुनिया भर की मालूमात हर तालिब इल्म की जेब में उसके स्मार्टफोन पर दस्तयाब है ना, जी, गूगल पर सब कुछ है।
تو استاد کو اب محض معلومات منتقل کرنے والا ایک لاؤڈ سپیکر بننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو پھر استاد کیا بنے گا؟ اگر وہ معلومات نہیں دے گا تو اس کا کام کیا ہوگا؟ استاد اب ایک گائیڈ یا سہولت کار کا کردار ادا کرے گا۔ ایک گائیڈ؟ سمجھ رہی ہوں۔ اس کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ معلومات کیا ہیں، بلکہ یہ سکھانا ہے کہ ان بے تحاشا معلومات میں سے سچ اور جھوٹ کو کیسے الگ کیا جائے۔ یہ تو آج کل کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے، فیک نیوز والا۔ بالکل، اور ان معلومات کا تجزیہ کیسے کیا جائے اور انہیں عملی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ صحیح۔ اور اس پورے عمل میں والدین کا کردار بھی بہت اہم ہے، جیسے سائنس فیئرز یا سماجی پروجیکٹس میں والدین اور اسکول کا مل کر کام کرنا۔ ہاں، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن جب ہم ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کی طرف آتے ہیں جی، تو یہاں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ بالکل، AI نے تو دنیا ہی بدل دی ہے۔ ادارے میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ AI تعلیم کو پرسنلائزڈ یعنی انفرادی نوعیت کا بنا رہا ہے۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ چلیں اسے اس طرح سمجھتے ہیں، فرض کریں ایک عام کلاس میں 30 بچے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب کچھ بچے بصری چیزوں سے یعنی دیکھ کر جلدی سیکھتے ہیں، کچھ سن کر سیکھتے ہیں اور کچھ عملی کام کر کے سیکھتے ہیں۔ ہاں، ہر بچے کا ذہن الگ ہوتا ہے۔ تو ایک انسانی استاد کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بے وقت 30 بچوں کے سیکھنے کی رفتار اور ان کے منفرد انداز کے مطابق اپنا لیکچر تبدیل کرے۔ یہ تو واقعی ناممکن سی بات ہے۔ لیکن AI یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے۔ ارے واہ! یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے ہر طالب علم کے پاس اپنا ایک ذاتی اکیڈمک پرسنل ٹرینر موجود ہو۔ بالکل، ایک بہترین پرسنل ٹرینر۔ ایک ایسا ٹرینر جو جانتا ہے کہ طالب علم کا ذہن کن تصورات کو جلدی پکڑتا ہے اور کن میں الجھ جاتا ہے۔ جی ہاں۔ مطلب اگر ایک بچہ الجبرا کی مساوات میں بار بار ایک ہی طرح کی غلطی کر رہا ہے تو AI کا سسٹم نہ فوراً پہچان لے گا کہ اس کی کمزوری کہاں ہے، بالکل درست۔ اور وہ پوری کلاس کی رفتار کو روکے بغیر اس مخصوص بچے کو اضافی مشقیں اور مختلف زاویوں سے سمجھانے والی ویڈیوز فراہم کر دے گا۔ جی، اور یہ ایکیڈیمک پرسنل ٹرینر صرف پڑھاتا نہیں ہے نا، بلکہ جانچ بھی کرتا ہے۔ یعنی ٹیسٹ بھی لیتا ہے۔ بالکل، خودکار جائزے کے ذریعے طالب علم کو دنوں یا ہفتوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس سے فوراً فیڈ بیک مل جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے دور میں تو کاپیاں چیک ہونے میں ہفتہ لگ جاتا تھا۔ جی، لیکن اب اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کہاں غلطی کی اور اسے کیسے سدھارا جا سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے مظہور کن تصور AR اور VR یعنی آگمنٹڈ اور ورچوئل ریالٹی کا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ تاریخ کی کلاس ہو رہی ہے اور استاد موہنجو داڑو کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب بچے صرف کتاب کے صفحے پر چھپی ایک پرانی سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں دیکھ رہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ انہوں نے VR ہیڈ سیٹس پہنے ہوئے ہیں اور وہ ورچوئل طور پر 5000 سال پرانے موہنجو داڑو کی گلیوں میں خود چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو وقت کا سفر کرنے والی بات ہو گئی۔ بالکل، وہ اس کی اینٹوں کی بناوٹ کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس کے نکاسی آب کے نظام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! یا اگر ہم کیمسٹری کی کلاس کی بات کریں تو لیبارٹری کو اڑانے کے خطرے کے بغیر وہ انتہائی خطرناک کیمیکلز کو ورچوئل ماحول میں ملا کر ان کا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب بالکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس ساری ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا جو فائدہ ہے نا، جی، وہ خود اساتذہ کو ہوتا ہے۔ اساتذہ کو کیسے؟ دیکھیں، AI اساتذہ کو ہر طالب علم کی کارکردگی، ان کی دلچسپیوں اور ان کی کمزوریوں کا ایک انتہائی تفصیلی ڈیٹا اور تجزیہ مہیا کرتا ہے۔ اچھا، مجھے اس پہلو پر آپ سے تھوڑا اختلاف یا یوں کہہ لیں کہ ایک تشویش ہے۔ جی بتائیں۔ اگر AI ہر بچے کا پرسنل ٹرینر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، وہی ہوم ورک بھی چیک کر رہا ہے، وہی کمزوریاں بھی دور کر رہا ہے اور VR کے ذریعے سارے تجربات بھی کروا رہا ہے، تو کیا اس سے اساتذہ کی ضرورت مکمل طور پر ختم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہم اساتذہ کو محض ایک نگران یا کلاس روم کا ایک بیبی سٹر نہیں بنا رہے جس کا کام صرف یہ دیکھنا رہ جائے گا کہ بچوں نے اپنے VR ہیڈ سیٹ صحیح طرح پہنے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو خدشہ ہے نا، یہ بہت فطری ہے، بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں۔ جی، ظاہر ہے، ڈر تو لگتا ہے، لیکن اس اداریے کی روح سے یہ درست نہیں ہے۔ AI اساتذہ کی جگہ نہیں لے رہا، تو پھر کیا کر رہا ہے؟ بلکہ در حقیقت وہ انہیں ان کے اصل اور اعلیٰ ترین کام کے لیے آزاد کر رہا ہے۔ اعلیٰ ترین کام وہ کیا ہے؟
دیکھیں، جب اے آئی کاپیاں چیک کرنے، روٹین کے ٹیسٹ لینے اور ڈیٹا اکٹھا کرنے جیسی جو مشینی ذمہ داریاں ہیں نا، وہ سنبھال لے گا، تو استاد کے پاس وہ قیمتی وقت اور توانائی بچے گی جو وہ طالب علم کی جذباتی رہنمائی پر لگا سکے گا۔ اچھا، یعنی ایموشنل سپورٹ۔ بالکل، اس کی تخلیقی سوچ کو ابھارنے اور اس کے ساتھ ایک گہرا انسانی تعلق قائم کرنے پر صرف کر سکے گا۔ یعنی مشین وہ کام کرے گی جو وہ بہترین کر سکتی ہے، یعنی ڈیٹا پروسیسنگ، اور انسان وہ کام کرے گا جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بالکل، یعنی ہمدردی اور جذباتی رہنمائی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور تحریر اس بات پر بھی بہت زور دیتی ہے کہ اے آئی بہرحال ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے۔ ہاں، استعمال تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ جی، اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان، اس کا مکمل انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اسے کتنے اخلاقی اور ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں تک کہ گفتگو سے نا یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اسکول کیا ہیں، انہیں جدید کیسے بنایا جائے، اور موجودہ اے آئی کس طرح اساتذہ اور طلباء کی مدد کر رہی ہے۔ جی، یہ تو موجودہ حالات کی بات ہو گئی۔ لیکن نا یہ تحریر ہمیں محض آج کی اے آئی تک محدود نہیں رکھتی۔ جی، وہ مستقبل کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں مستقبل کی ایک ایسی کھڑکی کے پاس لے جاتی ہے جو حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی خوفناک بھی ہے۔ خوفناک کس لحاظ سے؟ مطلب ہم نا اے جی آئی اور اے ایس آئی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ذرا ان اصطلاحات کو تھوڑا آسان الفاظ میں واضح کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔ ضرور، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آج کل ہم جو اے آئی استعمال کرتے ہیں نا، وہ نیرو اے آئی یعنی محدود اے آئی کہلاتی ہے۔ نیرو اے آئی، ٹھیک ہے۔ جی، مطلب وہ شطرنج تو کھیل سکتی ہے یا کسی زبان کا ترجمہ تو کر سکتی ہے، لیکن بس اتنا ہی، وہ اس سے باہر نہیں سوچ سکتی۔ ہاں، وہ صرف اپنے دیے گئے کام تک محدود ہے۔ بالکل۔ اب اے جی آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ یہ وہ مقام ہوگا جب ایک مشین کسی بھی ذہنی یا عقلی کام میں نا ایک عام انسان کے بالکل برابر سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لے گی۔ اچھا، یعنی وہ بالکل انسان کی طرح ہر شعبے میں عقل استعمال کر سکے دی۔ جی ہاں، بالکل انسانوں کی طرح فیصلے کرے گی۔ اور اس سے جو اگلا قدم ہے نا، وہ ہے اے ایس آئی۔ اے ایس آئی یہ کیا ہے؟ یعنی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس۔ اوہ! یہ وہ مرحلہ ہے جب مشین کی ذہانت ہماری پوری انسانیت کی مجموعی ذہانت سے بھی کئی گنا آگے نکل جائے گی۔ ارے باپ رے! جی، یہ وہ دور ہے جسے ہم نے گفتگو کے شروع میں سنگولیرٹی کہا تھا نا۔ ہاں، وہ ٹیکنالوجی والا موڑ۔ بالکل، یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جہاں سے انسانی تاریخ ایک بالکل نیا اور نامعلوم رخ اختیار کر لے گی۔ نام معلوم رخ، یہ تھوڑا ڈراونا ہے۔ کیونکہ ایک سپر انٹیلیجنٹ مشین نہ چند گھنٹوں میں وہ سائنسی ترقیاں کر سکے گی جو انسانوں نے شاید صدیوں میں کی ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے تو پھر تو ہماری اسکولنگ کی پوری بنیاد ہی ہل جائے گی۔ وہ تو ہے۔ مطلب اگر ایک اے جی آئی سسٹم کسی بھی انسان سے بہتر مضمون لکھ سکتا ہے، بالکل لکھ لے گا، بہتر فزکس کا فارمولا بنا سکتا ہے اور بہتر معاشی تجزیہ کر سکتا ہے، تو ہم بچوں کو یہ سب کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بچوں کو محض انسائکلوپیڈیا یا کیلکولیٹر بننے کی تربیت دینا تو سراسر بے وقوفی ہوگی نا۔ تو اس نئے دور کے لیے تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں اس تحریر کا اصل نچوڑ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جی، اداریہ کے مطابق اس سپر انٹیلیجنس کے دور میں ہمیں نہ اپنے نصاب کا مکمل رخ تبدیل کرنا ہوگا۔ تو پھر ہم کیا پڑھائیں گے؟ ہمیں فلسفہ، اخلاقیات اور عالمی شعور کو نصاب کے بالکل مرکز میں لانا ہوگا۔ اچھا، یعنی ہیومینٹیز پر زیادہ زور ہوگا۔ جی، جب مشینیں سارے تکنیکی، حسابی اور منطقی کام سنبھال لیں گی نا، تو اسکولوں کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ انسانی جذبات دراصل کیا ہیں، اخلاقی فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں اور ہمدردی کا کیا مطلب ہے۔ میں نا یہاں اپنے اس گرین ہاؤس والے استعارے کو دوبارہ جوڑنا چاہوں گی۔ جی بالکل جوڑیں۔ اگر مستقبل میں اے ایس آئی اس گرین ہاؤس کا پورا کلائمیٹ کنٹرول خود سنبھال لیتی ہے، صحیح، یعنی وہ بالکل درست درجہ حرارت سیٹ کر دیتی ہے، مٹی میں نمی کا جو تناسب ہے وہ خودکار طریقے سے بہترین رکھتی ہے، تو انسان کا یا اس انسانی استاد کا کام کیا رہ جائے گا؟
یہ بڑا سوچنے والا نقطہ ہے۔ شاید اس کا کام صرف یہ دیکھنا رہ جائے گا کہ اس پودے کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے گڑی ہیں یا نہیں۔ اسے یہ سکھانا ہوگا کہ اس کے پھلنے پھولنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ بالکل۔ کیا ہم مشینوں کو انٹیلیجنس کی دوڑ میں ہرانے کی کوئی ناکام کوشش کر رہے ہیں، یا ان کے مقابلے میں زیادہ انسان بننے کی شعوری کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے اس پوری بحث کا سب سے کلیدی سوال اٹھایا ہے۔ جی، ہم مشینوں کو معلومات پروسیس کرنے کی دوڑ میں کبھی نہیں ہرا سکتے۔ وہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہوں گی۔ ہاں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تحریر کے اختتامی حصے میں بڑی صراحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری اصل کامیابی ہماری تخلیقی سوچ اور سب سے بڑھ کر ہماری انسانیت میں ہے۔ انسانیت میں، بالکل۔ ہمیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ انسان بنانا ہے، کیونکہ اخلاقیات، ہمدردی اور جذبات وہ واحد کلائیں جہاں کوئی سپر انٹیلیجنٹ مشین داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ تمام سماجی مہارتیں، وہ ٹیم ورک، وہ دوسروں کی بات برداشت کرنے کا مادہ، جن کا ذکر ہم نے گفتگو کے آغاز میں روایتی اسکولوں کے حوالے سے کیا تھا۔ جی بالکل وہی چیزیں۔ اب وہ محض معاشرے کا ایک اچھا شہری بننے کے لیے نہیں رہیں، بلکہ در حقیقت ایک سپر انٹیلیجنٹ دنیا میں ہمارے اس انسانی وجود کو بامانی بنانے کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ مستقبل کی کلاس رومز ہائبرڈ اور ورچوئل ہوں گی، یہ تو طے ہے۔ جی، لیکن اساتذہ کو یہ چیلنج درپیش ہوگا کہ وہ اس انتہائی ہائی ٹیک ماحول میں طلباء کی جذباتی اور اخلاقی تربیت کیسے کریں؟ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ جب ایک مشین تمام سائنسی اور ریاضیاتی مسائل کو بس چٹکی بجاتے حل کر سکتی ہے تو ایک انسان ہونے کے ناطے اس کائنات میں ہمارا کیا کردار باقی رہ جاتا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسکولوں کو بچوں کو فلسفے کا یہ جو گہرا سوال ہے یہ حل کرنا سکھانا ہوگا۔ اگر ہم آج کی اس تمام طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہیں اس سب کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے۔ جی، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم اکثر تعلیم کو صرف ایک اچھی ڈگری حاصل کرنے، کوئی منافع بخش نوکری ڈھونڈنے اور ایک محفوظ کیریئر بنانے کا ذریعہ سمجھتے آئے ہیں نا؟ بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں۔ لیکن جو منظرنامہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں تعلیم کی یہ تعریف بہت چھوٹی اور بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ جی ہاں، بات اب نوکریوں کی نہیں رہی نا، بات اب ہماری بقا کی ہے۔ اور یہ بقا کسی جنگل میں درندوں سے بچنے والی جسمانی بقا نہیں ہے۔ تو پھر کون سی بقا ہے؟ یہ بقا سنگولیرٹی کے بعد کی دنیا میں ہماری اقدار، ہمارے احساسات اور ہمارے انسانی تشخص کو کھو دینے سے بچانے کی بقا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم نے آج اپنے تعلیمی نظام کے روایتی ڈھانچے کو نہیں توڑا، اگر ہم نے آج بچوں کو صرف مشینوں کی طرح رٹنا سکھانا بند نہیں کیا نا، جی، تو کل ہم ایک ایسی دنیا میں کھڑے ہوں گے جہاں مشینیں انسانوں جیسا برتاؤ کر رہی ہوں گی اور انسان مشینوں کی طرح بالکل بے حس ہو چکے ہوں گے۔ یہ بہت بھیانک تصور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسکولنگ کو اپ گریڈ کرنا اب کوئی آپشن نہیں رہا، بلکہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکا ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں ایک ایسا خیال، ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی بتائیں۔ اور یہ سوال ان تمام باتوں سے ہی جنم لیتا ہے جو ہم نے ابھی کی۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ وہ دور آ چکا ہے جس کا ذکر ہم نے ASI کے حوالے سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ مستقبل کی سپر انٹیلیجنس مشینوں نے دنیا کے تمام پیچیدہ ترین سائنسی، حسابی اور معاشی مسائل خود حل کر لیے ہیں۔ کینسر سے لے کر ہر بڑی بیماری کا علاج ایجاد ہو چکا ہے۔ معیشت بغیر کسی انسانی مداخلت کے اپنے عروج پر چل رہی ہے۔ کوئی مہنگائی نہیں، کوئی سپلائی کا مسئلہ نہیں۔ جی، سپلائی چین کے تمام مسائل ختم ہو چکے ہیں، اور کسی انسان کو زندہ رہنے کے لیے فیکٹریوں یا دفتروں کی وہ روایتی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ یعنی ایک ایسی دنیا جہاں ہر مادی اور حسابی کام کے لیے انسان کی ضرورت صفر ہو چکی ہوگی۔ تو اس وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ مانگ والی، سب سے قیمتی اور سب سے نایاب ملازمت کیا ہوگی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ مستقبل کی اس انتہائی مشینی اور سپر انٹیلیجنٹ دنیا میں سب سے قیمتی کام محض کسی دوسرے انسان کے پاس بیٹھنا،
اس کی الجھنوں کو پوری توجہ سے سننا، اس کے دکھ درد کو دلی طور پر محسوس کرنا اور ایک سچی خالص انسانی ہمدردی دکھانا رہ جائے گا۔ ارے واہ! تو کیا ہماری موجودہ اسکولنگ ہمیں اس سب سے اہم اور شاید مستقبل کے اس واحد انسانی کردار کے لیے تیار کر رہی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے تعلیمی نظام، اپنے اسکولوں اور بحیثیت انسان اپنے مستقبل پر از سر نو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔